اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم، اس کے فضائل اور اس کے اعمال۔ ماہ شعبان کی تعریف میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ماہ شعبان ماہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ شعبان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے روزانہ کے اعمال اور روزے کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سوال کہ آپ ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزوں کے ثواب کو بیان کیجئے۔ کتاب کا حوالہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ جو شخص ماہ شعبان میں 2 روزے رکھے گا، اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ماہ شعبان میں 2 روزے رکھے گا، اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نماز شب دوم ماہ شعبان کی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی دوسری شب میں 50 رکعت نماز ادا کرے، یعنی کہ 25 نمازیں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 سورے ایک مرتبہ تلاوت کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار تلاوت کرے، تو پروردگار عالم اپنے فرشتگان کرام الکاتبین سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ اب نہ لکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہو جائے، پروردگار عالم اس کی عبادت کے اعتبار سے اسے اہل آسمان و زمین سے بہتر قرار دیتا ہے۔ پروردگار عالم اسے انبیاء کے راستے پر چلنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شب دوم کی عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی کسی بدکار کو، منافق کو، فاجر کو۔ فضیلتیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو بیان کی گئیں۔ اعمال مشترکہ میں سے روز پڑھیے 70 مرتبہ استغفر اللہ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا اور سوال کرتا ہوں اس سے توبہ کا۔ روزانہ ماہ شعبان کا افضل ترین عمل استغفار کی تلاوت، استغفر اللہ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ۔ خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔